السلام علیکم ناظرین، میں اسد عباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پروگرام قانون کیا کہتا ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج بنیادی طور پر 3 موضوعات پر جو ہے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ قانونی طور پر آئین ان موضوعات کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حالیہ ابھی سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہماری ایک جماعت ہوتی ہے، ہماری ایک جو لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کے الیکشن ہوئے، اس کے اندر 2 دھڑوں سے جو ہے وہ لوگ آئے۔ جو صدر ہیں ان کا ایک گروپ سے تعلق ہے، جبکہ جو سیکرٹری ہیں ان کا دوسرے گروپ سے تعلق ہے۔ کیا 26ویں ترمیم کو لے کر یہ جو ہماری جماعت ہے، یہ ہماری ایسوسی ایشن ہے، یا تقسیم کا شکار ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سیکرٹری صاحب کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی، یا ان کا جو بیان آیا، جو ان کا لیٹر آیا، اس کے اندر انہوں نے کنڈیم کیا 26ویں آئینی ترمیم کو، اور اس کے اندر انہوں نے بات کی کہ جناب یہ انسانی بنیادی حقوق کی وائلیشن کے اندر ہے۔ کس طرح سے ہے؟ جبکہ دوسری جانب جو صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس کی وہ اپریشیٹ کرتے ہیں ان ترامیم کو، اور ان کی بہت ضرورت تھی۔ ہم جاننا چاہیں گے اپنے جو سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے کہ وہ کس طرح سے جانتے ہیں، اسے بات کریں گے۔ اور دوسرا ہم بات کریں گے کہ آئینی بینچ آج اس کا دوسرا روز تھا، انہوں نے کچھ جو ہے مقدمات کی سماعت کی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی ایسا امپورٹنٹ کیس انہوں نے نہیں سنا، صرف ایک رسمی کارروائی تھی۔ کچھ ایسے کیسز جو بہت دیر سے پینڈنگ تھے، جن کی اپنی کچھ امپورٹنس تو ہو سکتی ہے، لیکن کیا وہ آئینی ان کیسز سے جو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ان کو نہیں سنا گیا؟ کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور تیسرا یہ کہ جناب اسموگ جو ہے اس کو لے کر آپ کو پتہ ہے کہ بہت جو ہے وہ دشواری کا سامنا ہے۔ لاہور اور ملتان زیادہ تر اس سے ہٹ ہوئے ہیں۔ آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس بھی ایک مقدمہ زیر سماعت ہے، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ لائرز بھی مختلف پیش ہوتے ہیں۔ کیا قانونی طور پر اداروں کو پش کرنا ایک عدالت کی ذمہ داری ہے اس زمرے کے اندر، یا پھر اداروں کو از خود کام کرنا چاہیے؟ آج ایک پریس کانفرنس بھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے سامنے آئی، اس کے اندر بھی کچھ میجرز لیے گئے، اور ایڈوکیٹ جنرل نے بھی آج ایک رپورٹ جمع کروائی ہے آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے سپریم کورٹ بار 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر جو ہے وہ کیوں کر تقسیم کا شکار ہے۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے دل نواز شیما صاحب نے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ انہیں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ایک اچھا نام ہے، محنتی وکیل ہیں، اور آئینی جو معاملات ہیں ان کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے چودھری فیصل نواز صاحب، یہ بھی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور کافی قانونی پٹیشن کر چکے ہیں، ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر اپنی محنت سے ایک نام بنائے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ مجھے جوائن کریں گے اسکائپ کے اوپر جو ہے وہ سلمان منصور صاحب، جو بھی حالیہ ایک بڑا جو ہے وہ تگڑا مقابلہ جیت کر جو ہے وہ سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن منتخب ہوئے ہیں۔ 500 کی لگ بھگ ان کی لیڈ تھی، لیکن آتے سار انہوں نے ایک دھماکہ کیا کہ ایک ایسی لیٹر جاری کیا، ایک ایسی پریس ریلیز جاری کی جس سے انہوں نے بتایا کہ ان کا جو موقف ہے وہ صدر سے مختلف ہے۔ کیوں کر مختلف ہے، ان سے بات کریں گے۔ سلمان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ۔ اچھا سلمان صاحب، پہلے تو بہت مبارک آپ کو، آپ نے جو ہے وہ بڑا ایک کانٹے دار مقابلہ جیتا ہے، اور تقریباً 500 کی آپ نے لیڈ حاصل کی۔ آپ کا ایک وسیع تجربہ بھی ہے 20-25 سال کا وکالت کے اندر، اور آپ جو ہے وکلا کی سیاست کے اندر، اگرچہ آپ کا یہ پہلا الیکشن تھا، لیکن کیا یہ ضروری تھا کہ آتے سار اس طرح کا دھماکہ کیا جائے، جس سے ایک امپریشن آ رہا ہے کہ آپ شاید باڈی کے ساتھ کوئی اختلاف چلے گا؟ دیکھیں، بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ فوری طور پر مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی صدارتی اور جیسے ہی انتخابات کا مرحلہ ختم ہوا، تو جس دن الیکشن تھا اس دن کھڑے ہوتے ہی سب سے پہلے صدر صاحب نے تقریر کی، اور باقی لیڈران نے، انڈیپینڈنٹ گروپ کے لیڈران نے تقریر کی، اور کہا کہ یہ الیکشن دراصل ہماری فتح نہیں بلکہ لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو انڈورس کیا ہے، اور وہ موقف تھا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم غلط ہے، غیر قانونی نہیں ہے، وہ لوگ ایکچولی ہار گئے ہیں، کم تعداد میں ہیں، یا وہ موقف غلط ہے۔ تو سب سے پہلے بعد الیکشن ڈے سے ہی حکومت کی حمایت میں ہمارے جناب جو محترم صدر الیکٹ ہوئے ہیں، پلس انڈیپینڈنٹ گروپ کے لیڈران نے ٹی وی پہ کہنی شروع کر دی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ وکلا کی سپریم کورٹ کے وکلا کی نمائندہ جماعت ہے. اس کا بنیادی تعلق آئین اور قانون کے حوالے سے ایک نیوٹرل پوزیشن لینا ہے نیشنل ایشوز پہ. یہ کوئی کسی حکومت کی ملازم یا زرخرید جماعت یا اس کا کوئی حصہ نہیں بن سکتی. یہ کسی سیاسی کا ایک حصہ نہیں بن کے اس کا موقف اپنا سکتی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سینئر ممبران ہیں, وہ ایک آزادانہ خیال رکھتے ہیں, ان کی اپنی آزادانہ رائے ہوتی ہے. اس طرح کھڑے ہو کے الیکشن سے پہلے دن سے ہی آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اور تمام ممبران کو بیچنا نہیں شروع کر سکتے کہ آپ کہنا شروع کر دیں کہ جناب سپریم کورٹ کے تمام وکلا سارا پاکستان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم درست ہوئی ہے اور حکومت نے درست کیا ہے اور ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سلمان بھائی, آپ نے یہ میرا فرض تھا بتانا کہ میرے جو 1790 کے قریب ووٹرز حضرات ہیں جن کو میں نے سارا دن یہ بتایا ہے کہ میں 26ویں آئینی ترمیم کا سے اختلاف رکھتا ہوں اور اس کی مخالفت کروں گا, بالکل ان کا بتایا تو نہیں گیا یا ان کا موقف غلط ہے کہ انہوں نے مجھے الیکٹ پھر بھی کر لیا ہے. یہ میں نے ان کے موقف کی ترجمانی کی اور بتایا ہے کہ نہیں, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں 1790 وکلا ایسا نہیں سمجھتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سلمان, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ تو ایک آپ کا حق ہے کہ اختلاف آپ رکھیں اور صدر صاحب اپنی جگہ اختلاف رکھیں, لیکن اگر پریکٹیکلی سپریم کورٹ کے اندر آپ کو جانا پڑتا ہے بطور بار ایسوسی ایشن, آپ کو معلوم ہے, آپ سینئر بھی ہیں ہمارے, کہ اس کے اندر امیکس بھی پوائنٹ ہو جاتے ہیں, آپ بعض اوقات آپ کو بطور باڈی بھی آپ کا جواب طلب کیا جاتا ہے, تو وہ پھر پریکٹیکلی کیا جواب جائے گا سپریم کورٹ کے اندر؟ ایک سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا موقف پرویل کرے گا یا کہ صدر کا؟ دیکھیں یہ بات آپ سمجھیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے کبھی بھی سیاسی جماعتوں یا حکومت کا بریف لے کے نہ کھڑی ہوئی ہے, اور یہ بڑی شرم کی بات ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک جو ہے نا سیاسی حکومت کا حصہ نظر آئے یا وہ کسی سیاسی جماعت کا نقطہ نظر میں وکالت نامہ لے کے سپریم کورٹ بار ایز این ایسوسی ایشن کھڑی ہو جائے. ٹھیک, لیکن سلمان میرا سوال لے لیجئے گا. سپریم کورٹ کے اندر یہ مجھے بتانے دیں, جی جی ٹریڈیشنلی ہمیشہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ, عوام کے سے اور جنرل ڈیموکریسی کی حمایت میں کھڑی ہوئی ہے. کسی اصول کے حوالے کھڑی ہوئی ہے, کسی خاص جماعت یا سیاسی جماعت یا حکومت کی حمایت کے لیے نہیں کھڑی ہوئی. بالکل ٹھیک. اچھا سلمان, یہ بتائیے گا کہ جو ایک وکلا کا آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں موقف ہے, آپ بھی جیت کر آئے ہیں, صدر صاحب بھی جیت کر آئے ہیں, اب یہ فیصلہ کس طرح سے ہوگا کہ لائر کمیونٹی 26ویں آئینی ترمیم کو انڈورس کر رہی ہے یا کہ اس کی مخالفت میں ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑا واضح ہے. آپ صدر صاحب سے پوچھ لیں کہ صدر صاحب نے کتنے ووٹ لیے ہیں, آپ میرے سے پوچھ لیں, میرے کم از کم ان سے 100-200 ووٹ شاید زیادہ ہی ہیں ٹوٹل ووٹ. اور تو اس طرح سے اگر پیمانے میں آپ ناپنے کی کوشش کریں گے تو الحمدللہ آپ کو یہی پتہ لگے گا کہ زیادہ وکلا جنہوں نے میری حمایت کی ہے وہ زیادہ تعداد میں اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے. لیکن اس کو اس پیمانے آپ اس نظر سے دیکھیں کہ اختلاف رائے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں نظریاتی ایشوز پہ, کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ ہوتا ہے, لیکن اس کو اختلاف رائے کو آئینی اور قانونی معاملات کی حد تک ہی رہنا چاہیے, اور وہ کوئی ذریعہ نہیں بننا چاہیے نیشنل پاور سٹرگلز میں, پاور پالیٹکس میں لوگوں کی حمایت کا ذریعہ بننے میں یا سیاسی جماعتوں کو حمایت دینے اور پھر اس سے مفادات حاصل کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سلمان, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جو آگے لاہے عمل ہے بطور سیکرٹری آپ کا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترامیم جو ہیں وہ ساری کی ساری خراب ہیں؟ کیونکہ ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ جو آئینی بینچ بنا ہے یہ بالکل ایک قابل قبول اور ایکسیپٹیبل چیز ہے, کیونکہ اس طرح کا بالکل ایک بینچ جو ہے ریکوائرڈ تھا. پہلے وہ بالکل ایک الگ کورٹ بنانا چاہ رہے تھے, اب انہوں نے ایٹ لیسٹ بینچ ایک بنایا ہے جو سپریم کورٹ سے اندر ہے. لیکن کیا آپ کیا سمجھتے ہیں بطور سیکرٹری, ساری امینڈمنٹ کو آپ جو ہے وہ اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا کچھ بہتری بھی آئی ہے؟ دیکھیں ہمارا جو میجورٹی اس امینڈمنٹس کے اوپر ٹارگٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں تو انہوں نے ڈھکی چھپی کر کے کچھ اور لوگوں کے فائدے کے لیے کی ہیں, لیکن ہمارا ذاتی تعلق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا تعلق ظاہری بات ہے جوڈیشری سے ریلیٹڈ, نظام انصاف سے متعلق جتنی بھی امینڈمنٹس ہیں وہ ان سے ہیں, اور ان کے اوپر ہمارا ڈائریکٹ اعتراض یہی ہے
کہ نظام انصاف میں آپ نے تبدیلیاں لانی ہوتی ہیں تو عوام، ڈیموکریسی اور آرڈنری سٹیزنز کی بہتری کے لیے لانی ہوتی ہیں. اب آپ نے آئینی بینچ جو تشکیل دیا ہے سپریم کورٹ میں، جو باقی کا باقی، کیا سپریم کورٹ غیر آئینی ڈکلیئر آپ نے کر دی ہے؟ ٹھیک آپ اور ہم سب لا کے طالب علم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اٹ سیلف بائی ویری کانسٹیٹیوشن ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. ٹھیک وہاں جاتا ہی کوشچن آف، وہ کوشچن آف فیکٹ کی عدالت ہی نہیں ہے. ٹھیک کوشچن آف لا یہ ہے کہ کون سا قانون درست ہے، غلط ہے، کون سے قانون کی آئینی طور پر صحیح انٹرپریٹیشن کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے. بالکل آپ ٹھیک کس طریقے ایک بینچ خاص تشکیل دے کے باقی سپریم کورٹ کے ججز سے وہ جورسڈکشن، وہ اختیار چھین سکتے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن میں بحیثیت جج آف دا سپریم کورٹ انہیں موجود ہے. اب ٹھیک آپ جب کورٹ کی تشکیل کر رہے تھے تب بھی آپ نے یہی سوچا کہ شاید ہمارے فائدے کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی تو کورٹ کو تو ہم ریٹائر نہیں کرتے، کورٹ کا سارا اختیار اٹھا کے کسی نئی کورٹ کو دے دیں، وہاں بالکل اپنی ٹھیک مرضی کے بتا دیں. اب بال- چونکہ وہ کام نہیں ہو سکا تو آپ نے یہ سوچا کہ اچھا جی کس طریقے سے یہاں کورٹ کے اندر کوئی صورتحال کریٹ ایسی کی جائے جس میں کورٹ میں ڈویژن ہو. آپ بالکل اس ٹھیک بات کو سمجھیں، ججز کسی بھی جج کو یہ نہیں سمجھتے یہ جج اچھا ہے یا وہ جج برا ہے یا ٹھیک فلاں جج ایسا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا نیریٹو ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک پولیٹیکل پارٹی کہ فلاں جج ان کے لیے اچھا ہے اور فلاں جج ان کے لیے برا ہے. ٹھیک ہم تو بحیثیت مفتہ کہتے ہیں کہ سارے ججز درست ہیں. بالکل سپریم ٹھیک کورٹ بار ایسوسی کہتی کبھی کہ ان کے لیے فلاں جج اچھا ہے اور فلاں جج برا ہے. اس لیے اس بحث میں ہمارا کوئی پرسنل ٹارگٹ کسی کے حوالے سے نہیں. ہم تو اس کی ترمیم کی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیسک کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کے خلاف ہے، بالکل ٹھیک عوام کے خلاف ہے، فریڈمز کے خلاف ہے. بالکل ٹھیک ہے سلمان، آپ سے آئندہ بھی پروگرام کے اندر جو ہے وہ جو ہے ڈسکشن کرتے رہیں گے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین ہم اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور فیصل صاحب میں آپ سے اسی موضوع کے بارے میں جاننا چاہوں. آپ نے دیکھا کہ ابھی سلمان صاحب بھی اپنا ایک موقف بیان کر رہے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈویژن ہے جس کی طرف جو ہے وہ ایک لائر کمیونٹی ڈیوائیڈ ہو جائے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر موقف جو ہے وہ ایک سیکرٹری کو بھی رکھنے کی اجازت ہے، ایک صدر کو بھی رکھنے کی اجازت ہے؟ اگر مختصر آپ بیان کر سکیں. First of all, thank you very much, Asad, for having me here. Really very grateful. اور اتنے کمال پینلسٹ کے ساتھ جو کہ بہت ہی قابل لوگ ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں وکلاء کو ہر چیز کو آئین اور قانون کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. جی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ کام آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. ٹھیک فرسٹ آف آل چونکہ امینڈمنٹس چیلنج ہو کے ایک کمپیٹنٹ کورٹ کے سامنے سب جوڈس ہیں تو ہمیں اس کے اوپر فیصلہ کن بات نہیں کرنی چاہیے. میں اسی طرح سے بات کرنا چاہوں گا جس طرح ہم عدالت کے سامنے دلیل رکھتے ہیں. ٹھیک اس امینڈمنٹ کو سب سے پہلے تمام وکلاء کو مجموعی طور پر کسی پارٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف ڈویژن نہیں ہونی چاہیے. وکلاء کو اپنا ایک قانونی سٹینڈ لینا چاہیے کہ قانون کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو کیا ہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. اس میں جو امپورٹنٹ چیز دیکھنے والی ہے 26ویں امینڈمنٹ کے حوالے سے کہ آنریبل سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے جس کے اندر انہوں نے سیٹس الاؤ کر دیں کچھ پارٹیز کو، اور وہ ایک سبسٹینٹیو رائٹ یا ڈیسیژن آ چکا ہے اور صرف اس کی پروسیجرل امپلیمنٹیشن باقی تھی. تو یہ سب سے پہلی چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ جس اسمبلی نے یہ امینڈمنٹ کی ہے کیا وہ یہ کرنے کی مجاز تھی. ہمیں اس کو بالکل جس طرح ہم ہر قانون کو اس کے پیرائے میں دیکھتے ہیں اس چیز کو بھی سیاسی نظریات سے بالاتر ہو کر پیورلی قانونی طریقے سے دیکھنا چاہیے، وکلاء کو بھی اور عدالتوں کو بھی. میں فیصل ڈسکشن کو آگے لے کے چلتا ہوں. چیمہ صاحب بھی ایک ایکسپیرینس رکھتے ہیں. بڑی اچھی فیصل نے بات کی اور اپنا جو ہے وہ منصور صاحب بھی یہ بتا رہے تھے کہ جناب اس کے اندر سلمان منصور صاحب جو سیکرٹری ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ کی قانون کی بطور لائر بات کرنی چاہیے. کسی پولیٹیکل پارٹی کی اس کے اندر کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے اس چیز سے قطع نظر ہو کے ہمیں جانا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب چیمہ صاحب جو آپ کے سامنے مشکل ایک سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ آئینی بینچ ہی بینیفیشری ہے ان ساری امینڈمنٹ کا اور انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ فل بینچ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب اب 26ویں آئینی ترمیم سے یہ جو ہے وہ آپ آؤٹ جا رہے ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں معاملے؟ میرا نہیں خیال کہ خاص کوئی بینیفیشری ہے. بینچ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کا بھی ایک پورا طریقہ ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے ججز کی، وہ اس کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں. اس میں کوئی خاص کوئی پریولیجز یا کوئی سیلری زیادہ تو نہیں مل رہی اس کام کے لیے.
Having said that, دیکھیں ہمیں ایک چیز بنیادی طور پہ سمجھنی ہے، یہ جو ہمیشہ آئینی ترمیم کا معاملہ ہوتا ہے نا جی، یہ بڑا گہرا آئینی سوال ہے، پولیٹیکل سائنس کا کوسچن ہے جو ہر ملک میں اٹھایا جاتا ہے کہ آخری جو سے ہے وہ کس کے پاس ہے، پارلیمنٹ کے پاس یا عدالت کے پاس، کہ آئین میں کیا لکھا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت انسٹیٹیوشنز کے درمیان سٹرگل کا ایک گراؤنڈ رہا ہے. لیکن اب اس کو کرسٹلائز کرتے ہیں ایشو کو، پارلیمنٹ جو ہے وہ عوام کے نمائندے ہیں. کتنی کروڑ عوام ہماری ہے، اس کے چند سو جو ہیں پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں. ان پارلیمنٹیرینز کی جو 2/3 میجورٹی ہے، ناٹ ایون میجورٹی، 2/3 میجورٹی ایک آئین کے اندر ترمیم کرتی ہے. آئین نے یہ طریقہ دیا ہے کہ اس کو ترمیم کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ چیز موجود ہوگی ہے. اب آئین میں ترمیم ہوگی. اب یہ کہنا، اور یہی پرابلم آتی ہے کہ 17 ججز ہیں جو ان الیکٹڈ ہیں اور وہ آنسربل بھی نہیں ہے، ان کے پاس ٹینیور ہے. وہ 17 ججز اس پورے پروسیس کو رد کر دیں کہ نہیں یہ نہیں ہے، آپ نے جو آئینی ترمیم کی ہم نہیں اس کو تسلیم کرتے. ابھی 1 منٹ کے لیے جو موجودہ سچویشن اس کو چھوڑ دیں، اس کو اصول کے طور پہ اپنے سامنے رکھیں کہ کیا یہ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کا ہمیشہ جواب رہا ہے نہیں ہو سکتا. لیکن جی میں یہاں پہ روکنا پڑے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ آئین کے بیسک سٹرکچر کے اگینسٹ اگر آپ ترمیم کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ میری یہ سن لیں کہ آپ کا جو بینچ ہے اس کی فارمیشن بھی آپ کی وہ جوڈیشل کمیشن کرے گا، وہ لوگ کریں گے جو کہ عدلیہ سے باہر ہیں. تو یہ آپ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پلرز کو الگ اس وجہ سے رکھا گیا کہ ایک دوسرے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی. اب میجورٹی کیسز کے اندر سرکار کے خلاف کیسز ہیں، ہر ریٹ پٹیشن کے اندر ہم نے فیڈریشن کو بنانا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کو بنانا ہے. اب ان کی مرضی کے ججز ہوں گے تو یہ ایک آبجیکشن تو آئے گی کہ بیسک سٹرکچر کے خلاف. اس پہ جواب دیں مجھے. دیکھیں بیسک سٹرکچر کون سا کوئی اٹل اصول ہے؟ بیسک سٹرکچر انڈیا کی ایک ججمنٹ تھی، کیساوانندا بھارتی کیس. بڑے ایک عجیب و غریب ان کے صورتحال تھے، ایمرجنسی لگی ہوئی تھی اور بڑا معاملہ تھا، اور وہ ایک جج کی میجورٹی سے ججمنٹ پاس ہوئی تھی. اچھا، ایک جج جی، وہ اتنا، یہ کون سا کوئی آئین، وہ بھی آپ کہنے کا کہ یونیورسل وہ کوئی اس طرح سے کسی اور ملک میں نہیں ہے. اور اس کو بھی بڑی حیرانگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے بین الاقوامی لیول پہ کہ یہ کون سا اصول ہے. ہمارے ملک میں بھی یہ جو اصول ہے اس کو کبھی بھی، ٹھیک ہے اس کے اوپر تبصرہ ہوا، ہماری ججمنٹس میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، اس پہ بات ہوتی رہی ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ آج تک کبھی کسی بھی آئینی ترمیم کو رد نہیں کیا گیا. ہماری سپریم کورٹ کبھی اتنا آگے نہیں گئی کہ اس نے کہا کہ ایک بیسک سٹرکچر ہوتا ہے اور اس آئینی ترمیم نے اس بیسک سٹرکچر کو جو ہے اس کو نقصان پہنچایا، اس وجہ سے آئینی ترمیم کو رد کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چیمہ صاحب میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، میں فیصل آپ کی طرف واپس آؤں گا. ایک آبجیکشن آئینی ترمیم پہ یہ بھی آتا ہے لوئر کمیونٹی کی طرف سے بھی اور عام جو جنرل پبلک ہے اس کی طرف سے بھی کہ جناب آپ نے پرسن اسپیسیفک جو ترامیم کی ہیں، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ سید منصور علی شاہ صاحب کو اس طرح سے جو ہے وہ چیف جسٹس بننے دیا جائے. اس کی وجوہات بے شمار، اس کے اوپر ٹاک شو بھی ہو گئے، ڈیبیٹ بھی ہو گئی. تو یہ جو ایک پیچھے انٹینشن ہے، کیا سپریم کورٹ ساری ترامیم کو ناپ تول کرتے وقت اس انٹینشن کو بھی جانچ پڑتال کر سکتا ہے کہ صرف جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ لفظوں کی حد تک ہوگی؟ دیکھیں اسد، میرا پھر وہی خیال ہے کہ جب آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو چیلنج کریں گے تو گراؤنڈز آلریڈی لیڈ ڈاؤن ہیں. اگر میلا فائڈے نظر آ رہی ہے تو اس چیز کے اوپر سب سے پہلے سوال دیکھا جائے گا. آن دا فیس آف اٹ انفارچونیٹلی بالکل یہ لگ رہا ہے کہ یہ امینڈمنٹ صرف ایک شخص کو روکنے کے لیے کی گئی ہیں. یہ سوال بھی سپریم کورٹ کے سامنے آنا چاہیے. اور میں پھر اپنی پہلی بات پر واپس چلا جاؤں گا کہ بالکل پارلیمان کا اختیار ہے، مگر پارلیمان نے میجورٹی سے فیصلہ کرنا ہے. اگر نمبرز ہی ادھر جسے کہتے ہیں فلاڈ ہیں، سپریم کورٹ کی آلریڈی ایک ججمنٹ موجود ہے اور وہ ایک طرف کچھ جماعت کو ایک سیٹیں دے چکی ہے، کیا وہ فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہوتا تو کیا یہ امینڈمنٹ پاس ہو سکتی تھی؟ یہ بھی سوال ان کے سامنے آنا ہے. اس سوال کو بھی دیکھا جانا چاہیے. مگر ایک بات جو میں کہوں گا کہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ 2 انتہائی قابل ترین جج، جن میں مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہیں اور جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جن کا بہت زیادہ کانسٹیٹیوشنل گرپ ہے، ایکسپیرینس ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل معاملات کو نہ سن رہے ہوں اور باقی ججز بھی قابل ہیں اور وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ ہوں، تو مجھے بینگ اے لائر بڑا دکھ رہے گا. اسی دکھ کو لے کے چلتے ہیں. بٹ صاحب میں ایک اضافہ ہاں اس میں اپنی بات میں کرنا چاہتا تھا، چونکہ ضروری ہے. دیکھیں یہ جو بات ہے نا، یہاں یہ بات ضروری ہے. مجھے اس حد تک اختلاف ہے
کہ آپ بیسک سٹرکچر کی بیسس پہ جوڈیشری کو کہیں کہ آئینی ترمیم کو رد کرتے ہیں. دس از رانگ. ٹھیک. آپ آئینی ترمیم کو اس کی بنیاد کے اوپر کہ یہ غلط ہے اس کو نہیں اڑا سکتے. ایک رستہ لیکن موجود ہے پروسیجرل, جی, کہ آئین میں ترمیم جو ہے درست پروسیجر سے نہیں ہوئی. اوکے. اس کے جتنے بھی سٹیپس ہیں, بل صحیح طرح پاس نہیں ہوا, صحیح طرح رکھا نہیں گیا سامنے ہاؤس کے, اس کو عدالت دیکھ سکتی ہے. اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رستہ جو ہے, جو چیلنج کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ رستہ لینا چاہیے. مثلاً آئین کہتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل, ان کا حق ہے امینڈ کرنے کا. آپ کہیں کہ یہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہی نہیں ہیں, یہ آپ کا گراؤنڈ جائز ہو سکتا ہے. آپ کہیں آج بھی سچویشن یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹس کی میجورٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر. ایک بالکل عجیب و غریب ریئلٹی ہے نا یہ. اور جو ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے وہ بھی ہے. اس صورت میں میرا جو ماننا ہے, میرا کہنا یہ ہے کہ اس ایلیمنٹ کو آپ ہٹ کریں. پارلیمنٹ میں اگر پارلیمنٹ صحیح طرح کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوئی, اور یہ آپ کا گریونس ہے اور اس میں بہت گراؤنڈ بھی نظر آتا ہے, آپ اس چیز کو لے کے چلیں کہ یہ پارلیمنٹ ہی درست نہیں بنائی. دیٹ از دا رائٹ وے. اس میں وقت لگ سکتا ہے, وہ مشکل بھی رستہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ رستہ نہ اختیار کریں کہ وہ تو سارا چھوڑ دیں, لیکن ہم آئینی ترمیم کیونکہ ہم سمجھتے ہیں آئین کے چند شقوں کے خلاف ہے یا اس کے بنیادی ڈھانچے, جو کہ میرا نہیں خیال, دیکھیں خاص ایک بینچ بنا دینے سے یا چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بدل دینے سے حق جو ہے انصاف کو محروم نہیں ہو جاتا. آئین کا بنیادی ڈھانچہ بھی نہیں ہلتا اس سے. اگر یہ بھی آپ بحث کرنا چاہیے, اتنا مارجن تو ہے نا بھائی. یہ تو تب ہو اگر آپ سپریم کورٹ کو ہی بند کر دیں. بالکل ٹھیک. یا پارلیمنٹ کو ہی بند کر دیں. جی, فیصل کی طرف آتے ہیں. فیصل کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں چیمہ صاحب کی اور آپ کی بات میں صرف ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ میں نے بہت سارے کانسٹیٹیوشنل کیسز کیے اپنی پروفیشنل لائف کے اندر, اور میں پچھلے 10-12 سال سے پاکستان کانسٹیٹیوشن پڑھا بھی رہا ہوں مختلف تعلیمی اداروں میں. یہاں پر آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا آئین میں کوئی بیسک سٹرکچر موجود بھی ہے کہ نہیں. یہ آپ کو ایک بڑی عجیب بات لگے گی, مگر اگر آپ امینڈمنٹ والی آرٹیکلز پڑھیں تو اس کے اندر کوئی ریزرویشن موجود نہیں ہے. اگر یہ کہیں کہ جی امینڈمنٹ تو ہو سکتی ہے مگر ان چیزوں کے بارے میں نہیں ہو سکتی, تو ہم کہیں جی کہ یہ ایک بیسک سٹرکچر ہے جس کو نہیں چھیڑا جا سکتا. جب ہم امینڈمنٹ والے آرٹیکلز پڑھتے ہیں تو ہمیں تو یہ فیل آتی ہے بینگ اسٹوڈنٹ آف لا کہ آپ کچھ بھی امینڈ کر کے اپلائنگ دا پروسیجر کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں. سو یہ بھی ایک سوال ہے جو سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا کوئی بیسک سٹرکچر موجود ہے, کیا بیسک سٹرکچر کو چینج کرنے پہ کوئی قدغن موجود ہے. مجھے تو امینڈمنٹ والے آرٹیکلز میں کچھ نظر نہیں آیا. ہاں, اگر آپ پریمبل کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کو ایک بیسک سٹرکچر سمجھتے ہیں اور اس کے تناظر میں کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں, یہ ایک اور سوال ہوگا. مگر پھر آرٹیکل 2A جب 80s میں ایڈ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پریمبل از ایکولنٹ ٹو دی ون آف دی سبسٹینٹیو پروویژن آف دی کانسٹیٹیوشن, تو وہ والا مسئلہ بھی حل ہو گیا. سو یہ بھی میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو تشریح کر دینی چاہیے. میری اس ہمبل ریکویسٹ پہ بڑے قابل ججز موجود ہیں کہ کیا کوئی بیسک سٹرکچر موجود ہے جس سے ڈیویٹ نہیں کیا جا سکتا. کیا کوئی ریزرویشن کلوزز موجود ہیں, جس طرح ہم شیئر ہولڈرز ایگریمنٹ میں کچھ ریزرو کلوزز رکھتے ہیں کہ جی یہ تو بدل سکتا ہے مگر یہ کسی صورت نہیں بدل سکتا. سو میرا خیال ہے یہ آنے والے وکلاء کے لیے اور آنے والے نظام کے لیے ایک بڑی اچھی تشریح آ جائے. اچھا, یہ بڑی اچھی دلنواز چیمہ صاحب فیصل میں بات کی کہ ابھی تک کلیئرٹی نہیں آ رہی قانون کے اندر, اور ایک عام شخص بھی ہے وہ تو قانونی مشکافیوں میں نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ اینڈ رزلٹ بتائیں, اکانومی ٹھیک ہے, مجھے انصاف ملے گا, مجھے معاملات ہوں گے. تو ابھی اتنے سالوں کے گزر جانے کے باوجود we are still in doubt کہ there is a basic structure or not, اور اس کی ججمنٹ. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا اس سے واسطہ کبھی نہیں پڑا یا اس کو انٹینشنلی اوائڈ کیا گیا؟ یہ آتا رہتا 18ویں ترمیم میں بھی کیسز میں آیا, 20ویں ترمیم میں بھی, ملٹری کورٹس والے کیس میں تو ہم انوالو بھی رہے اس میں بڑی کلوزلی. تو دیکھا ہم نے یہ بالکل آرگیومنٹس ہوتی رہی ہیں, اس میں بہت ڈائیورس ججمنٹس بھی ہیں. جو میجورٹی ججمنٹ ہے وہ 7 ممبر بینچ کی ہے, جسٹس ثاقب نثار کی علیحدہ تھی, جسٹس جواد خواجہ صاحب کی علیحدہ تھی. مختلف ویوز ہیں اس میں بھی, بڑی ڈائیورسٹی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ایریا ہے قانون کا. اس میں اتنی ایزیلی کنسنسس نہیں ہے. جو ججز اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں, دیکھیں بیسک سٹرکچر کی سب سے بڑی تنقید جو کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ آپ لکھ کے دیں کیا ہے بیسک سٹرکچر. ہر ایک کی لسٹ فرق ہوگی,
کوئی چند چیزیں ایکسٹرا گنے گا اس کے اندر, کوئی جمہوریت گنے گا, کوئی ڈیموکریسی گنے گا. یہ تو جنرل ورڈز ہیں بھائی, اس کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے, اس کو جب ڈیٹیلز میں لے کے آئیں گے فرق آنا شروع ہو جائے گا. کیا جوڈیشری جو ہے وہ 3 ٹیئر ہونی چاہیے, 4 ٹیئر ہونی چاہیے, مطلب ہزار چیزیں آپ اس پہ ڈسکس. واٹ از دا بیسک اسٹرکچر؟ اب دیکھیں نا, میرا یہ کہنا ہے, اول تو میرا نہیں خیال کہ بیسک اسٹرکچر کی بنیاد پہ سیٹ اسائڈ کی جا سکتی ہے آئینی ترمیم, بٹ اگر آپ یہ مان بھی لیں تو یہ بیسک اسٹرکچر تب جا کے ہلنا شروع ہوتا ہے جب آپ بالکل جو ہے اس کے برعکس کر دیں جو ابھی آئین کے اندر موجود ہے. مثال دیتا ہوں, آپ بادشاہت قائم کر دیں, فرض کریں آپ کہیں کہ یہ اب جمہوریت ختم ہے, ایک شخص ویسے سرٹن ایکسٹینٹ تو ہوئی پڑی نہیں, وہ نہیں ہے, سرٹن ایکسٹینٹ نہیں ہے. جب وہ ہوگی آپ کو پتہ لگے گا, جب ایک نام آئے گا نا واٹس ایپ کے فلانا شخص بادشاہ ہے اور اس کی جو آل اولاد ہے وہ بھی اب جو ہے رویل ڈکن کے ساتھ رہے گی. اگر ایسا ہو گیا تو یہ آپ آرگیومنٹ کر سکیں گے کہ بیسک سٹرکچر کے خلاف کچھ ہو گیا. لیکن تب بھی کیا اگر خود دیکھیں, سمجھے نا بات کو, خود عوام ہی یہ کرنا چاہتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو آپ یہ کچھ ججز کون ہوتے ہیں پھر یہ کہنے کے لیے کہ نہیں اچھا قابل قبول نہیں ہے. فیصل کی طرف میں آتا ہوں, پھر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا پھر کیا ہے, آپ یہ بتائیں کہ what is the basic role of a bench of judiciary, کیا ہے وہ؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ یار پارلیمان کو آپ نہیں چھیڑ سکتے, وہ مقدم ہے, ان کا بنایا ہوا قانون جس طرح وہ چلے گا, then what is the role of judiciary in clear words? Clear words have very vast powers. اور ایگزیکٹو کو چھیڑ کیوں نہیں سکتے؟ ایگزیکٹو جو غیر قانونی کام کرے گا, جو غیر آئینی کام کرے گا, اختیار ہے جوڈیشری کے پاس. قانون اگر کوئی بنائے گا ایگزیکٹو, قانون اگر کوئی بنائے گا جو آئین کے ساتھ کانفلکٹ کرتا ہے تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا اختیار ہے. اچھا, فنڈامنٹل رائٹ ہمارے پکے ہیں کہ وہ بھی ابھی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں, فنڈامنٹل رائٹ تو بڑے بیسک سٹرکچر تو ظاہر ہے اس کے اندر ہے. میں فیصل کی طرف آتا ہوں. فیصل, بیسک سٹرکچر آئین کا جو ہے یہ بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے. ڈاؤٹفل چیزیں آگے بڑھاتے ہیں. فیصل, ہم نے دیکھا کہ ہم تنقید بھی کرتے ہیں, ہمارا شعبہ ہی ایسا ہے کہ ہم ہر چیز کو کریٹیکلی دیکھتے ہیں, ایز اے لائر ہماری ٹریننگ بھی ہے, لیکن کچھ پازیٹیو چیزیں بھی اس ترامیم کے اندر مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے ججز کی اکاؤنٹیبلٹی بہتر کی, انہوں نے انوائرمنٹ کا ایک فنڈامنٹل رائٹ کے اندر اس کے ڈالا, اور جو آئینی بینچ بھی ہے اس کے اوپر بھی 2 آرا ہیں, ایک کہتے ہیں اچھی ہے, ایک آپ کی نظر میں کون کون سی اچھی چیزیں ہیں, اگر آپ 1-2 گنوائیں تو؟ دیکھیں, انیشلی جس ڈرافٹ کی بات ہو رہی تھی اور جو سننے میں آ رہا تھا, جو سامنے بھی نہیں آیا, اس کے بارے میں تو بہت سارے شکوک و شبہات تھے. مگر یس, اگر یہ بات بالکل ماننی چاہیے ہمیں بڑے دل سے کہ بالآخر جو ترمیم ہوئی ہے, ہم اس کی کانسٹیٹیوشنالٹی کو یا اس کی ویلیڈیٹی کو ابھی ذرا سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ اڑے گی نہیں اڑے گی, رہے گی نہیں رہے گی. مگر یہ کافی کچھ اس میں بہتر بھی ہوا ہے, جس میں نمبر 1 یس, ججز کی پرفارمنس کے لحاظ سے پیرامیٹرز بننے چاہیے. ہم نے بالکل انفارچونیٹلی یہ دیکھا ہے کہ ججز کنفرمیشن کے بعد ان کے بیہیویئرز میں چینج آتا ہے, ان کی پرفارمنس میں چینج آتا ہے. کچھ ججز بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور اوور ورکڈ ہو کر بیمار ہو جاتے ہیں, کچھ ججز بالکل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. سو یہ ایک ایشو ہے, بیکاز ونس دے آر اپوائنٹڈ ایز جج they think they are judged till 65. So پھر وہی بات کہ میں اتنے سالوں سے کانسٹیٹیوشن کو پڑھا رہا ہوں اور میں تھیوری میں سوچتا تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کہنے کو تو موجود ہے مگر یہ افیکٹو ادارہ ہی نہیں ہے شاید. سو دس از ون گڈ تھنگ. عمر انہوں نے دوبارہ 40 سال کر دی اپوائنٹمنٹ کی, وچ از ہائیلی اپریشیٹڈ فار اے ریزن کہ میں نے کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹس ڈھونڈنے کی کوشش کی جب یہ 40 سے 45 سال کی گئی تھی. کیا ایسا 40 سال میں بندے کے پاس نہیں ہوتا جو 45ویں سال میں آ جاتا ہے کہ وہ کوالیفائڈ ہے ٹو بی اپوائنٹڈ؟ لیکن ایکسپیرینس تو تھوڑا بڑھتا ہے فیصل. اتنے 3-4 سال کے ایکسپیرینس سے میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. اوریجنلی اٹ واز 40 ایئرس, تو کسی وجہ سے ہی تھا. پھر اگر اس کو دوسری طرف ریلیٹ کریں کہ شعور جو ہے وہ 40 سال میں آ جاتا ہے, نبوت بھی 40 سال میں دی گئی, تو وہ ایک جو بینچ مارک ہے سو 40 از اے. سو یہ ایک اچھی امینڈمنٹ ہے. ایک اور چیز اچھی ہے اگر وہ پازیٹیو چلے, میں نے چونکہ کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹس 1973 کی نکال کے پڑھی کسی دور میں کسی کیس کے اوپر کام کرتے ہوئے, تو جس وقت اوریجنل ڈرافٹ میں بھی یہ تھا کہ جو اکاؤنٹیبلٹی آف ججز ہے اور اپوائنٹمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ کو دی جائے گی. مگر 73 کے آئین کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ 1970 کے ڈیبیکل کے تناظر میں آئین مارز وجود میں آیا تھا,
اور اس وقت پرابلم یہ تھی کہ بہت سارے ادارے پولیٹیسائز ہو کر خراب ہو چکے تھے، جن میں انفارچونیٹلی اس وقت کی فوج بھی شامل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹس آف 1973 کہہ رہی ہیں، نیشنل اسمبلی کی آرکائیو پہ موجود ہیں، آپ نکال کے پڑھ سکتے ہیں. سو دا ریزن اوریجنلی جو ڈرافٹ تھا اس کو چینج کیا گیا اور کہا گیا کہ جی ججز کی اکاؤنٹیبلٹی اور اپوائنٹمنٹ ججز کو دی جائے. اکاؤنٹیبلٹی پہلے ججز کو دی گئی تھی، اپوائنٹمنٹ تو پہلے ہی ادھر تھی کہ ان کا خیال تھا کہ لیٹ دا پیئرز جج دا پیئرز. بالکل ٹھیک ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ پوری دنیا میں پارلیمنٹ اپوائنٹ کر رہی ہوتی ہے ججز کو، اکاؤنٹیبلٹی بھی پارلیمنٹ کے پاس ہوتی ہے. شاید اب دوبارہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ایمبٹ کو جوڈیشری سے نکال کر پارلیمان کے پاس واپس لے جائیں. میں صرف ایک آخری بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایوولوشن ایک پروسیس کا نام ہے. آپ ایوولوشنری پروسیس کو چلنے دیتے ہیں، آپ چلتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، غلطیوں کی تصحیح کرتے ہیں اور پھر آگے چل پڑتے ہیں. اس طرح نظام کو چلنے دینا چاہیے. نظام کو چلنے دینا چاہیے. ناظرین، مجھے دوسرے موضوع کی طرف بڑھنا ہے اور آج دوسرا دن تھا آئینی بینچ کا. ایک شکوہ یا جسے آپ تنقید بھی کہہ سکتے ہیں وہ یہ رہی کہ جناب بہت ایک بیسک سے کیس لگائے گا. کیس تو خیر کیس ہوتا ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم جو ہے جس کا ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس کو لگانا چاہیے تھا اور اس کے اوپر بات جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی. چیمہ صاحب، آج دوسرا دن رہا آئینی بینچ کا. کچھ کیسز کیے، کچھ فائن بھی کیے. اس کے اندر جو ہے منصور علی شاہ صاحب کو ایک توہین عدالت کا نوٹس آ گیا تھا، اس کا بھی آج فیصلہ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ وفاقی محتسب خاتون تھی، انہوں نے جو ہے وہ اپنے پاور کو ایکسرسائز کیا جو ان کے خیال میں تھی. اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کنونشن سینٹر کے اندر جو ہے وہ کچھ اس کو استعمال کیا، اس کے کچھ چارج، کچھ بیسک جو تھے وہ کیسز فکس کیے گئے. کیا ابھی کوئی تھوڑا ٹیمپو بنایا جا رہا ہے یا دیکھا جا رہا ہے اس کے اندر؟ پہلی بات تو آئینی ترمیم کو جو ڈاکٹر صاحب یہ جو پوائنٹ ہے نا، اس میں کوئی کورٹ کو بھی جیت نہیں سکتا. میں کوئی بات بتاتا ہوں، اگر ہائی پروفائل کیسز جو مشہور ہیں وہ لگانا شروع کر دے تو ایک بڑی جائز تنقید پیدا ہوتی ہے کہ لو جی یہ تو عام آدمی کا کیس نہیں سنتے، یہ تو صرف ہائی پروفائل مقدمے سنتے ہیں. جب ان سے ہٹ کے ترتیب کی طرف چل پڑتے ہیں تو تنقید آ جاتی ہے یہ تو یار امپورٹنٹ کیسز ہی نہیں تھے، آپ امپورٹنٹ یعنی کسی طرف وہ اس کو اب بحث کو جیتنے کا تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. ایک اور مسئلہ آپ جانتے ہیں، ہمیں ماننا چاہیے کہ ایز اے قوم، ہم بحیثیت قوم ایک عادت ہماری بن گئی ہے بہت زیادہ تنقید کی. اس کو بھی تھوڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز پہ ہی تنقید ہم کرتے ہیں، بس اب یہ کلچر بن چکا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب اس کے میرٹ میں گھسیں. دیکھیں اصولی طور پہ تو یہی بہتر ہے نا کہ جو فرسٹ ہے نا وہ فرسٹ آؤٹ بیسس پہ مقدمہ سنا جائے، ترتیب کے ساتھ چلے. یہ نہ ہو کہ یہ ہوتا تھا 10 سال پرانے کیس لگتے تھے، 6 سال پرانے کیس سپریم کورٹ میں لگتے تھے، لیکن اس دن اس بینچ نے کوئی پولیٹیکل کیس جو ہے وہ سننا شروع کر دیا اور میں نے اس کو بھی بلا لیا، سیکرٹری کو بھی بلا لیا، آفیسرز کو بھی بلا لیا. وہ آ رہے ہیں، اس کا بھی وقت رکھ رہے ہیں، آدھے گھنٹے بعد لیتے ہیں. تو جو وقت سے ویٹ کر رہا ہے اس کا تو کیس اس دن پھر گیا نا. تو یہ چیزیں ہوتی تھیں، تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. اور جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے سنا ہے کہ میجورٹی کیسز کو وہ کنکلوڈ بھی کر رہے ہیں. کچھ کیسز میں کارروائی ہو رہی ہے، باقیوں میں کنکلوڈ ہو رہے ہیں جو ہونا چاہیے. اب دیکھیں اس کو بٹ صاحب آخری بات میں کرتا ہوں، چلنے دیں، 6 مہینے دیکھتے ہیں، ٹھیک، لیٹس سی، پھر ڈسکس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فیصل کی طرف آ جاتے ہیں. فیصل، آپ نے بھی آج دوسرا دن تھا، ایک جنرل کرٹیسزم ہے کہ جی جو ہے وہ مرے جو ہے مردے اکھاڑ رہے ہیں اور ایسے کیسز اٹھا کے جن کا کوئی تک نہیں ہے. پہلے بات کریں ایگزسٹنس کے اوپر، پہلے بات کریں 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کہ آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، کیا ہے اس کے مختلف پہلو ہیں. تو سب سے زیادہ کوئی ارجنسی بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے تو وہ بھی چیمہ صاحب کی بات اپنی جمع مقدم ہے، لیکن ایک ارجنسی بھی چیز ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اصل دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے یہ شاید اگر بینچ نہ بھی بناتے اور پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کر لیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا. اگر آئینی ترمیم اڑ جاتی ہے تو پھر ان فیصلوں کا کیا سوال ہے نا، وہ کس بینچ کے سامنے جانی ہے؟ وہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. میرا خیال ہے کہ چلے اس بات کا پہلے فیصلہ کر کے کہ یہ بینچ کانسٹیٹیوٹ نہ کرتے اور پہلے ایز اے فل کورٹ، فل بینچ یا فل کورٹ وہ 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کر لیتے تو شاید زیادہ بہتر تھا. جدھر اتنا ڈیلے ہوا ہے تھوڑا سا اور دیکھ لیتے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ایک ہوتا ہے کیس اور ایک ہوتی ہے کیس مینجمنٹ. میں چیمہ صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کروں گا. دیکھیں جس وقت ہم لاء کی یا کسی ایگزام کی تیاری کرتے ہیں تو ون آف دا اپروچ از کہ بڑا سارا سبجیکٹ پکڑ لیں اور اس پہ جو 15-20 دن مہینہ لگنا ہے وہ لگا کے اپنی جان چھڑا لیں. دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے 7-8-10 سبجیکٹس کر لیں اور بڑے سبجیکٹ کو اینڈ پہ پکڑیں گے. سو میرا خیال ہے اتنی آپ کو ان کو فریڈم دینی چاہیے.
وہ اپنی مینجمنٹ خود کریں. اس میں بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ 10 دن 20 دن 25 دن 50 دن لگا کے کوئی 100 200 500 مقدمات سے جان چھڑا لیتے ہیں اور پینڈنسی ختم ہو جاتی ہے تو اٹ ول بی اے گڈ سائن اینڈ دین دے ول ہیو آل دا ٹائم. اٹ ول بی اے ناظرین گڈ سائن. ابھی تیسرا موضوع جو بہت ہی اہم ہے, وقت کی کمی ہے لیکن میں اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا. آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ جو ہر ایک شخص کی جو ہے مصیبت سے متعلقہ ہے, وہ ہے جناب کہ اسموک کا جو امپیکٹ ہے وہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا. ایئر کوالٹی انڈیکس آج بھی جو ہے وہ بہت اوپر رہا. کہا جاتا ہے کہ جناب یہ 2000 تک گیا. ملتان اور لاہور اس سے جو ہے وہ زیادہ ہٹ ہوئے ہیں. کیا بطور شہری ہمیں کرنا چاہیے؟ ہر بات ہمیں کوئی عدالت بتائے گی, کوئی ہمیں محکمہ بتائے گا, یا بطور شہری بھی ہماری ذمہ داری ہیں؟ چیمہ صاحب آج آپ نے پریس کانفرنس بھی دیکھی, انہوں نے لاک ڈاؤن ٹائپ جو چیز ہے مریم اورنگزیب بات کری تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کنسٹرکشن بھی پابندی لگا دی, ہیلتھ کی ایمرجنسی لگا دی. حکومت اب کیا کرے؟ کتنا آپ تنقید کریں گے؟ بطور شہری بھی تو ہمیں سمجھنا چاہیے کچھ. جی بٹ صاحب, اس میں ایک ویسے دلچسپ چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ اس آئینی 26ویں آئینی ترمیم میں ایک شک یہ بھی شامل ہوئی ہے 9A. جی پٹیشن بھی ایک جو ہے وہ جواد حسن صاحب کے سامنے ایک بچی نے غالباً کی ہے اور اس کے اوپر بھی لاسٹ پروگرام میں تذکرہ ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آرٹیکل 9A کہتا ہے کہ ہر شخص کا بنیادی حق ہوگا ایک صاف اور ایک شفاف ماحول میں رہنے کا. جی تو کلین اینڈ ہیلتھی سسٹینیبل انوائرمنٹ کو ایک فنڈامنٹل رائٹ, بنیادی حق کے طور پہ شامل کیا گیا ہمارے آئین کے اندر. بدقسمتی سے لکھنے میں اور عمل کروانے میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. یہی سوال میرے obviously وہ تو ہے پرابلمز, لیکن چلیں ایک آئینی اس کو درجہ تو دے دیا بنیادی حق کا. اب بات یہ ہے بٹ صاحب کہ اس کے کئی پہلو ہیں. اوبویسلی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. آنریبل جسٹس شاہد کریم کی کورٹ میں تو بہت زیادہ کارروائی ہوتی رہی ہے. جواد حسن صاحب کی کورٹ میں بھی لگ گیا یہ کیس, یہ جو 9 آپ بتا رہے ہیں. گورنمنٹ جو ہے, اب دیکھیں یہ رول ہے گورنمنٹ کا. اگر گورنمنٹ ویگرسلی اور انرجیٹکلی اس کو ٹیک اپ کرے تو عدالتوں پہ تو برڈن پڑنے کی ضرورت نہیں, اور عدالت کے لیے ہوتا بھی مشکل ہے کیونکہ عدالت نے اس کو کوئرس کر کے اور پالیسی میکنگ اس کا اختیار نہیں ہوتا, اس نے عمل کروانا ہوتا ہے. جو گورنمنٹ ہے وہ امپاورڈ ہے اس کو کرنے کے لیے, اس کے پاس ایگزیکٹو پاور ہے. میرا خیال ہے یہ جو اسٹیپس ہیں, obviously یہ ایک ڈیزاسٹر ایمرجنسی کلیمٹی تو ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, لیکن میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کو لانگ ٹرم, اب شاہد کریم صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ اس کا 10 ایئر پلان بنائیں, اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ سننے میں آیا کہ ایک 10 ایئر پلان بنایا گیا. آپ کو بہت ساری چیزیں, میں نے اس پہ پڑھائی کی ہے, اس میں آپ کو انڈسٹری موو کرنی پڑے گی شہروں میں سے, فیول کو آپ کو ایفیشینٹ کرنا پڑے گا, صاف کرنا پڑے گا, آپ کو ایسے میجرز کرنے پڑیں گے جس سے جو یہ فیول ہے اور کراپ برننگ ہے یہ بند ہو. امپلیمنٹیشن ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. فیلڈ آفیسرز اور فیلڈ سٹاف, آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کلچر ہے کمپرومائز ہو جاتے ہیں. انڈسٹری بڑی ہوتی ہے, لوکریٹو ہوتا ہے ان کے پاس, دے آر ایبل ٹو, ان کے پاس کیش کی پاور ہوتی ہے, تو وہ مینیج کر لیتے ہیں چیزوں کو. تو ان چیزوں کو امپلیمنٹ سینٹر میں آرڈر کرنا تو آسان ہوتا ہے, لیکن گراؤنڈ پہ جا کے, فیلڈ پہ جا کے ان پہ عمل کروانا بہت مشکل ہوتا ہے. مشکل. میں فیصل کی طرف بھی آؤں گا. فیصل, کیا کوئی کورسز مہیا لینے چاہیے گورنمنٹ کو جو اقدام؟ اب چیزیں تو کلیئر ہو گئی ہیں. ایک تو گاڑیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آج بھی آنریبل جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت کے اندر ایک رپورٹ جمع ہوئی, ایڈوکیٹ جنرل نے پیش کی, اس کے اندر جو میجر کاز آ رہی ہے وہ آپ کی گاڑیوں کی آ رہی ہے. فصلوں کی باقیات, باقی جو گاڑی دھونا, کنسٹرکشن, یہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, لیکن میجر آپ کا پن پوائنٹ آ گیا. گورنمنٹ کو کیا کوئی کورس مہیا لینے پڑیں گے؟ کیا اس کے اندر کوئی سزائیں بڑھانی پڑیں گی؟ ایز اے لائر آپ کیا سوچتے ہیں؟ ابھی آج بھی عدالت میں یہی بات ہوتی رہی. اسد, اس میں 2-3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو کچھ دن پہلے میں نے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کا ایک بیان سنا, اگر انہوں نے واقعی وہ دیا, بیکاز فرق ہوتا ہے عدالت میں, ہم دیکھتے ہیں کچھ بات ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے وہ صحافی بھائی کسی اور طرح بات کر دیتے ہیں, تو اگر تو وہ واقعی انہوں نے بیان دیا ہے تو ان کو اپنے بیان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ان کا بیان یہ تھا کہ جی 3 ماہ کے لیے اگلے سال سے شادیوں پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی. یہ تو بڑی زیادہ, یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے, اسلامک رائٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے آپ ایک اہم جسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پر یہ ہوگی کہ فنکشنز پر شاید پابندی, شادی تو آپ کر کلیریفائی کریں نا, تو آپ ایک اہم جسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پر بیٹھے ہیں اور آپ کا بیان گورنمنٹ آف پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہماری عادت ہے بحثیت قوم, بحثیت حکومت, ہم کرائسس مینجمنٹ کرتے ہیں.
ہم پلاننگ نہیں کرتے. سر پر بات آ گئی ہے, اب کرائسس مینجمنٹ ہے, اب پابندیاں بھی لگ رہی ہیں, اب جرمانے بھی ہو رہے ہیں, اب بیٹھ کے پالیسیز بن رہی ہیں. اور 4 سال سے کیس چل رہے ہیں. اچھا, کورٹس بیچاری کیا کریں, مطلب فل مارکس ٹو دا کورٹس کے یہ ایک بیلنسنگ فیکٹر ہیں پورے سسٹم کا, سیفٹی والو ہے. اگر کورٹس بھی ان کو نہ مجبور کریں تو یہ کام ہی نہیں کرتے موسٹ آف دا ٹائم. مگر خیر سموک کی حد تک میرا خیال ہے گورنمنٹ کو, پھر آرگومنٹ بھی کرتے ہیں کہ جناب کورٹس ہر چیز میں آ جاتی ہیں, ان کو شوقیہ نہیں آتی. ٹو بی فیئر ٹو دیم, ان کا کوئی دل نہیں کرتا کہ وہ ہر چیز میں اپنی ٹانگ اڑائیں, یا جان بوجھ کے درخواست آتی ہے مجبوراً آتی ہے. ٹھیک ہے, ہم کرمنل سسٹم پہ بات کریں گے تو کورٹس بہت بڑا بیلنسنگ فیکٹر ہیں, ہم پولیٹیکل سائڈ, اینڈ اٹ گوز آن. کمنگ بیک ٹو اسموک, میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر ٹائملی کام شروع کر دیا تھا, پالیسیز بنائیں. ہماری سائٹ کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. جو ٹائملی چیز دیکھنے والی تھی وہ تھی کہ جو انڈیا کا امپیکٹ ادھر کو آ رہا ہے, ہمیں سب سے پہلے ڈپلومیٹک چینل کے اوپر اس چیز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور اگر ڈپلومیٹک چینل پہ ہمیں اپروپریٹ رسپانس نہیں ملتا تو ہمیں کسی انٹرنیشنل فورم یا ایک سے زیادہ انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے اپنی آواز اٹھانی چاہیے. ایک بات صرف, ابھی بے شک ایک بڑی وائرل ہو رہی ہے ویڈیو جس میں سی ایم پنجاب نے کہا ہے کہ میں ایسٹ پنجاب کے چیف منسٹر کو خط لکھوں گی, اور انہوں نے مذاق میں آگے سے ایک بڑا جو ہے نا وہ چٹکلا چھوڑا ہے. That is appreciated in a sense کہ at least ان تک بات تو گئی ہے. میرے پاس فیصل وقت کی کمی ہے. ناظرین, کچھ بھی ہو, بطور شہری ہمیں اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنی چاہیے. ہر وقت قانون, عدالت اور اداروں کی طرف دیکھنے سے شاید مسائل حل نہ ہوں. بے شمار تاریخ کے اندر ایسے شہر موجود ہیں جس کے اندر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ شاید ہمارے لاہور سے زیادہ بھی برا رہا, لیکن اس کے ساتھ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس نے اپنا رول ادا کیا. ہر انڈیویجول نے رول ادا کیا. ہر شخص نے دیکھا کہ اس کی گاڑی دھواں تو نہیں چھوڑ رہی. ہر شخص نے دیکھا کہ اگر سکول بند ہیں تو بچوں کو آج سیر نہیں کروانی چاہیے کیونکہ یہ کنٹریبیوٹ کرے گا. بحالت مجبوری گھر سے نکلے اور تب یہ معاملہ کسی کروٹ جو ہے وہ نپٹنے کو آئے گا, ادروائز یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بن سکتا ہے. دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.